ہم نے صنم کو خط لکھا، خط میں لکھا، اے دل ربا دل کی گلی شہر وفا، ہم نے صنم کو خط لکھا۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ سیاسی تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ عمران خان جو کہتے تھے اوے میں کبھی ڈیل نہیں کروں گا، اوے میں عاصم منیر تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں قبر تک تمہارا پیچھا کروں گا، اسی عاصم منیر کو ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے ہی ہاتھوں سے خط لکھ ڈالا ہے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ عاصم منیر کے کیا ترلے منتیں کی ہیں وہ سب کچھ آج کے ویڈیو کا حصہ ہوگا۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو پوری پارٹی ہے ان کا یہ بیان ہے، خاص طور پہ جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کا ابھی تازہ ترین بیان آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے جو خط لکھا ہے آرمی چیف کو وہ ہماری پارٹی کی پالیسی ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ جو پورا بیانیہ بنانے والے یوتھیے تھے جو دن رات ٹویٹر کے اوپر بھاگم دوڑ لگائے ہوئے تھے اور جو کہتے تھے کہ خان کبھی فارم 45 والوں سے بات نہیں کرے گا، کبھی کہتے تھے 47 والوں سے بات نہیں کرے گا، آرمی چیف کی تو اتنی گندی قسم کی انہوں نے کیمپین چلائی تھی باہر کے ملکوں میں، باہر کے ٹرکس کے اوپر آرمی چیف کی تصویریں لگائی تھیں، یہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا۔ اور اس سے پہلے انہوں نے گندے گندے پلیک کارڈز جو ہیں وہ جنرل باجوہ کے خلاف بھی جو ہیں وہ پھیلائے تھے ہر طرح۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی انہوں نے بدترین پروپیگنڈا شروع کیا تھا۔ اور اب اسی عمران خان نے جو خط لکھا ہے وہ خط کیا ہے، اس میں کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، مگر اس سے پہلے کچھ اشعار ہیں جو آپ کی نظر میں پیش کرنا چاہتی ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو خط کا متن پڑھ کے سناتی ہوں۔ تو پہلا شعر عرض ہے، خوف کے بت توڑ دو حافظ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ دوسرا شعر سنیے، جناب محبوب کو محبت بھرا خط بھیجا، کوئی جواب نہ آیا، پتا چلا اس کے ابو نے پڑھا اور سلام بھی نہ آیا۔ اگلا شعر ہے، چٹھی میں لکھا تھا تمہارے بغیر جینا محال ہے، چٹھی میں لکھا تھا تمہارے بغیر جینا محال ہے، اس نے ڈاکیے سے کہلوایا اچھا مذاق ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ خان صاحب نے عاصم منیر عرف ڈنڈے والی سرکار کو جب خط لکھا تو خط میں تھا، محبوب کو خط لکھا، جواب آیا بڑی دھوم سے، اب تو واٹس ایپ ہے، یہ پرانی رسمیں چھوڑ دو۔ تو جناب اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خان صاحب نے جو خط لکھا ہے اس خط کی کیا ڈیٹیلز ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب نے آرمی چیف کو جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے سب سے پہلے تو خان صاحب نے جناب ان سے پالیسیز تبدیل کرنے کی درخواست کی ہے، صرف ہاتھ نہیں جوڑے کیونکہ خط کے اندر جڑے ہوئے ہاتھ جو ہیں وہ نہیں جا سکتے تھے، لیکن جو باتیں لکھی ہیں ساری وہی ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب کے جو وکیل ہیں فیصل چودھری، انہوں نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے بطور سابق وزیر اعظم اور پارٹی کے سربراہ کے طور پہ آرمی چیف کو 6 نکات پہ مشتمل خط بھیجا ہے۔ فیصل چودھری نے بتایا کہ خط میں جو پہلا نکتہ ہے اس میں فراڈ الیکشن اور منی لانڈرنگ کو جتوانے سے متعلق ہے، یعنی خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو الیکشنز ہوئے تھے یہ فراڈ تھے اور برائے مہربانی اس کے اوپر نظر کرم کیجیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب تو کہتے تھے کہ آرمی کو کیوں بیچ میں انوالو کرنا، یہ آرمی کون ہوتی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے، ہماری مقبولیت اتنی ہے کہ اس کا فیصلہ ہم کریں گے، اور اب اسی آرمی چیف کو وہ بیچ میں انوالو کر رہے ہیں۔ دوسرے نقطے میں 26ویں آئینی ترمیم قانون کی حکمرانی اور عدلیہ متاثر ہونے پر انہوں نے لکھا ہے، جبکہ بانیہ پی ٹی آئی نے القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے وہ عمران خان کے گلے کا توق بنا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ آرمی چیف سے اب معافی مانگنا چاہتے ہیں، کیونکہ پہلے ان کو یہ یقین تھا کہ یوتھیے جو ہیں وہ اڈیالہ جیل پہ حملہ کر کے انہیں چھڑوا کے لے جائیں گے، لیکن ایسا تو پاسبل نہیں ہو سکا۔ اچھا جناب، اگلی آپ کو بتاؤں کہ فیصل چودھری نے کہا کہ خط میں جو چوتھا نکتہ ہے اس میں عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے پرچے، چھاپے اور گولیاں چلانے پر ہے، جبکہ پانچواں نکتہ جو ہے وہ انٹیلیجنس اداروں کے کام سے متعلق ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج کے اظہار یکجہتی ان سے کرتے ہوئے خط میں لکھا کہ فوج روزانہ قربانیاں دے رہی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، خوف کے بت توڑ دو حافظ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ خان صاحب نے کہا کہ فوج جو روزانہ اتنی قربانیاں دے رہی ہے اسے ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، شاید ابھی بھی اندر بیٹھے ہوئے ان کو لگ رہا ہے کہ میں بادشاہ سلامت ہوں،
اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی آرمی چیف کو کہا ہے کہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی جو عمران ریاض خان ملک سے بھاگے ہیں, جو آپ کے کتنے سارے لوگ ملک سے فرار ہیں, شہباز گل فرار ہیں, پھر اس کے علاوہ کتنے سارے وہ معید پیرزادہ فرار ہیں, کتنے سارے لوگ بھاگ کے پولیٹیکل اسائلم لے رہے ہیں, فوج کو گالیاں دے رہے تھے. خان صاحب ان سب کو کہہ رہے ہیں کہ تم سب جھوٹے, اور آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں خوف کے بت توڑ دو, حافظ پلیز مجھے چھوڑ دو, پوری قوم تمہاری عظیم قربانیوں کو سراہتی ہے. کیا بات ہے. فیصل چودھری کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے خط میں کہا کہ سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کرنے کے لیے پیکا قانون لایا گیا ہے اور پیکا قانون کو کرمنلائز کیا گیا ہے. فوج پر انہوں نے کہا کہ تنقید کا گلا گھونٹا گیا ہے اور صحافیوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور سارا نزلہ جو ہے وہ فوج کے اوپر گر رہا ہے. ملک کی معیشت گھٹنوں پر ہے. او سبحان اللہ, حالانکہ ملک کی معیشت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. کہاں خان صاحب جو ہیں وہ ملک کو ڈیفالٹ کرنے اور سری لنکا بنانے کے چکر میں تھے. کہاں ہمارا ملک جو ہے وہ 39 سے 29 اور 29 سے اب 4% پہ آ گیا ہے مہنگائی کی شرح. اور افسوس کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کہ مجھے ہی پرائم منسٹر بناؤ تو میں ملک کی اکانومی کو سنبھال سکتا ہوں. انہوں نے روپے کی قدر روک کر معیشت کو متاثر کیا ہوا ہے, یہ ان کا کہنا تھا. انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے خط میں سرمایہ کاری سب سے کم ہونے, انٹرنیٹ بند ہونے, جوڈیشل کمیشن بنانے اور پالیسیز تبدیل کرنے کی درخواست بھی کی ہے. اب مزیدار بات یہ ہے, خان صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے 9 مئی کے اوپر. آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے, اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ اس چیز کے اوپر بنایا جاتا ہے جب کسی چیز کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا, اس میں ابہام ہوتا ہے. لیکن جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی یہ کام کرنے والا کون ہے, اس کا مجرم کون ہے, تو اس وقت اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جاتا. تو خان صاحب بار بار جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر کے فوج سے وہ کام کروانا چاہ رہے ہیں جو بالکل ناممکن ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور جو خبر ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ 190 ملین پاؤنڈ جو کیس ہے اس میں عمران خان کو سزا سنانے والے جو جج صاحب تھے ان کا تبادلہ ہو گیا ہے. اس کے اوپر بڑی لے دے ہو رہی ہے. تو اس کی کیا تفصیلات ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو سزا سنانے والے جج ہیں جی ناصر جاوید رانا, ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے احتساب عدالت کے جج کا تبادلہ کیا اور رجسٹرار نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ کتنے سارے ججز ہیں جن کا تبادلہ ہوا ہے, خاص طور پہ دوسرے صوبوں کے جو ججز ہیں ان کا بھی تبادلہ ہو رہا ہے, جس کے اوپر پی ٹی آئی والے بڑی جو ہے نا وہ لے دے کر رہے تھے. بہرحال آپ کو بتا دوں کہ نوٹیفیکیشن کے مطابق احتساب عدالت کے جج ہیں جی ناصر جاوید رانا, ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور ناصر جاوید رانا کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ تعینات کر دیا گیا ہے. جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعظم خان سے اس سے پہلے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ وہ تعینات تھے اور ان کی جگہ اب ان کو تعینات کیا گیا ہے. جسٹس اعظم خان کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تعینات ہونے کے بعد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا عہدہ خالی تھا اور ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں زیبا چودھری, ان کو عارضی طور پہ قائم مقام سیشن جج تعینات کیا گیا تھا. آپ کو بتاتی چلوں کہ 17 جنوری کو احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا 3 بار مؤخر کیے جانے کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ انہوں نے سنایا تھا. عدالت نے عمران خان کو کرپٹ پریکٹسز اور اختیارات کے ناجائز استعمال پہ 14 سال اور بشا بی بی کو ان کا ساتھ دینے پر جرم میں 7 سال کی قید سنائی تھی. اور اس کے علاوہ عدالت نے عمران خان پر 10 لاکھ اور بشا بی بی پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا تھا. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باریا جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں, اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, آپ کی کیا سجیسشن ہے. اگر کوئی شعر آپ بھی عمران خان کو سنانا چاہتے ہیں, ان کی نظر کرنا چاہتے ہیں, تو کامنٹ سیکشن میں آئیے, میں اسے بھی اگلے ولاگ میں شیئر کروں گی. اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے وہ بھی کامنٹ سیکشن میں آئیے لکھیے, اور یہ بھی بتائیے کہ خان صاحب نے جو دوبارہ تھوک کے چاٹا ہے وہ آپ کو کیسا لگا ہے, اور جو پی ٹی آئی کے اہل یوتھ ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم نے خان صاحب کو اس بات کے اوپر کیسے سپورٹ کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے آرمی چیف کو خط لکھ دیا ہے. تو ہم نے صنم کو خط لکھا, خط میں لکھا اے دل ربا دل کی گلی اور شہر وفا. تو بہرحال جناب اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے مان.